بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے سجدہ سہو۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو سے مراد۔ سوال: سجدہ سہو سے کیا مراد ہے؟ جواب: واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجبات بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سوال: اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو کیا پھر بھی سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی؟ جواب: جی نہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان پورا نہ ہوگا بلکہ اعادہ یعنی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ سجدہ سہو کی شرعی حیثیت۔ سوال: سجدہ سہو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: سجدہ سہو واجب ہے۔ سوال: اگر کسی نے سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کسی نے سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسا واجب بھی ہے جس کے رہ جانے کی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا؟ جواب: جی ہاں۔ کوئی ایسا واجب رہ جائے جو واجبات نماز سے نہ ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا ترتیب سے قرآن پاک پڑھنا واجب ہے مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں بلکہ واجبات تلاوت سے ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے نماز میں خلاف ترتیب قرآن کریم پڑھا، مثلا پہلے سورہ ناس اور بعد میں فلق، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ سوال: اگر کوئی فرض رہ جائے تو کیا سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ جواب: جی نہیں۔ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ سوال: اگر سنتیں یا مستحبات چھوٹ جائیں تو کیا اس صورت میں بھی سجدہ سہو کر لینا چاہیے؟ جواب: سنتیں یا مستحبات مثلا ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقالات اور تسبیحات کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں سجدہ سہو نہ کریں مگر دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، بھول کر ترک کیا ہو یا جان بوجھ کر۔ سوال: اگر ایک سے زائد واجبات ترک ہوئے ہوں تو کیا ہر ایک کے لیے الگ الگ سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جواب: جی نہیں۔ نماز میں اگر تمام واجبات ترک ہوئے، سہو کے 2 ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ سوال: اگر امام سے نماز میں کوئی واجبات چھوٹ جائیں تو کیا مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے؟ جواب: جی ہاں۔ اگر امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے۔ سوال: اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟ جواب: جی نہیں۔ اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں اور نماز لوٹانے کی بھی حاجت نہیں۔ سوال: کیا سجدہ سہو صرف فرض نماز میں واجب ہے یا دیگر نمازوں میں بھی واجب ہے؟ جواب: سجدہ سہو کا تعلق نماز سے ہے، خواہ فرض ہو یا سنت، وتر ہو یا نفل۔ کسی بھی نماز میں واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو ہونے کی چند صورتیں۔ سوال: چند صورتیں بتائیں جن میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جواب: سجدہ سہو واجب ہونے کی چند صورتیں یہ ہیں: تعدیل ارکان، مثلا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا، بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا،
سجدہ صح واجب ہو گیا۔ رکوع و سجود و قعدہ میں قرآن پاک پڑھا تو سجدہ صح واجب ہے۔ قعدہ اولی میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صح واجب ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے کہ فرض یعنی تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی۔ امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیات آہستہ پڑھی یا سری میں جہر سے تو سجدہ صح واجب ہے، اور ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے۔ منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا تو سجدہ واجب ہے، اور جہری میں آہستہ تو واجب نہیں۔ صح کا طریقہ، سجدہ صح کا طریقہ۔ سوال، سجدہ صح کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، سجدہ صح کا طریقہ یہ ہے اتحیات کے بعد دہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ سجدہ صح کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اتحیات پڑھ کر سلام پھیریے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں یعنی سجدہ صح سے پہلے اور بعد میں درود شریف بھی پڑھے۔